رات کا وقت تھا۔ ایان اپنی دادی کے پاس بیٹھا کہانی سن رہا تھا۔ دادی نے ایک دلچسپ کہانی شروع کی۔ بیٹا، ایک جگہ ہے جسے الٹا دیس کہتے ہیں۔ وہاں سب کچھ الٹا ہوتا ہے۔ لوگ ہوا میں چلتے ہیں، درختوں کی جڑیں آسمان کی طرف ہوتی ہیں اور جانور انسانوں سے باتیں کرتے ہیں۔ ایان نے حیرت سے پوچھا، دادی کیا واقعی ایسی جگہ ہوتی ہے؟ دادی مسکراتے ہوئے بولی، ہاں، لیکن صرف وہی لوگ وہاں جا سکتے ہیں جو دل سے اس پر یقین کریں۔ ایان کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر وہ الٹا دیس جا سکے تو کیا ہوگا۔ ایان اس رات بستر پر لیٹا تو اس کے ذہن میں صرف الٹا دیس کا خیال تھا۔ وہ سوچتا رہا، کاش میں اس جگہ جا سکوں۔ اچانک اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے سامنے ایک جادوئی دروازہ نمودار ہوا۔ دروازے پر لکھا تھا، الٹا دیس میں خوش آمدید۔ دروازے سے روشنی نکل رہی تھی۔ ایان حیرت سے بولا، یہ دروازہ کہاں سے آیا؟ کیا یہ مجھے الٹا دیس لے جائے گا؟ ایان نے دروازہ کھولا اور جیسے ہی اس نے قدم رکھا وہ حیران رہ گیا۔ یہ دنیا بالکل الٹی تھی۔ درختوں کی جڑیں آسمان کی طرف تھیں اور پتے نیچے زمین کی طرف۔ لوگ ہوا میں الٹے چل رہے تھے اور ایان زمین پر کھڑا تھا۔ ایان نے کہا، یہ کیسی عجیب جگہ ہے۔ میں خواب دیکھ رہا ہوں یا یہ حقیقت ہے؟ ایان ایک راستے پر چل رہا تھا کہ ایک خرگوش اس کے سامنے آیا۔ خرگوش نے کہا، ارے بچے، کہاں جا رہے ہو؟ ایان نے حیرت سے پوچھا، تم بات کر سکتے ہو؟ خرگوش ہنس کر بولا، یہ الٹا دیس ہے۔ یہاں جانور بولتے ہیں اور انسان سننے والے ہوتے ہیں۔ ایان نے سوچا، یہ جگہ واقعی بہت دلچسپ ہے۔ چلتے چلتے ایان ایک دریا کے پاس پہنچا، لیکن یہ دریا نیچے سے اوپر کی طرف بہہ رہا تھا۔ ایان نے حیرت سے کہا، یہ دریا الٹا کیوں بہہ رہا ہے؟ وہ قریب گیا اور پانی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی اس نے پانی کو چھوا، وہ قطرے ہوا میں اڑنے لگے اور غائب ہو گئے۔ ایان نے کہا، یہ جگہ واقعی عجیب ہے، شاید یہاں کے قانون بھی زمین سے مختلف ہیں۔ ایان ایک ریستوران میں داخل ہوا۔ وہاں لوگ کھانے کو پلیٹ میں واپس ڈال رہے تھے۔ ایان حیرانی سے دیکھتا رہا اور سوچا، یہ سب کیا کر رہے ہیں؟ ایک ویٹر نے ایان کو بتایا، یہاں کھانے کا یہی طریقہ ہے، پہلے کھاؤ پھر واپس رکھو۔ ایان نے ہنس کر کہا، یہ تو بہت عجیب بات ہے، لیکن شاید یہاں کے لوگ اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ ویٹر نے کہا، جی بالکل، الٹا کھانا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی میں کچھ واپس دینا بھی ضروری ہے۔ ایان نے دیکھا کہ لوگ الٹے قدموں چل رہے ہیں۔ اس نے ایک شخص سے پوچھا، آپ سیدھے کیوں نہیں چلتے؟ اس شخص نے جواب دیا، یہاں سب کچھ الٹا ہے، اس لیے ہم بھی الٹا چلتے ہیں۔ ایان نے حیرت سے کہا، یہ جگہ واقعی الٹی ہے، لیکن آپ کو گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا؟ اس شخص نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، کیونکہ ہم نے الٹا چلنے کی مشق کی ہوئی ہے۔
ایان ایک اسکول میں گیا، وہاں بچے استاد کو سبق پڑھا رہے تھے اور استاد ایک چھوٹے ڈیسک پر بیٹھا سن رہا تھا۔ ایان نے سوچا یہ اسکول تو بہت مزے کا ہے، کاش ہمارے اسکول بھی ایسے ہوتے۔ ایان نے ایک بچے سے پوچھا، یہاں استاد کیوں نہیں پڑھاتے؟ بچہ ہنسا اور کہا، یہاں استاد کو سبق دینا ہمارا ہوم ورک ہوتا ہے۔ ایان نے بچوں کو کھیلتے دیکھا، وہ فٹ بال کو ہاتھ میں پکڑ کر چل رہے تھے اور اسے گول میں رکھ رہے تھے۔ ایان نے ہنس کر کہا، یہ کھیل تو بہت عجیب ہے لیکن مزے کا لگتا ہے۔ ایک بچہ بولا، یہاں کا اصول ہے کہ ہاتھ سے کھیلیں، پاؤں سے نہیں۔ ایان نے کہا، یہ تو دلچسپ اصول ہے، شاید مجھے بھی یہ کھیل سیکھنا چاہیے۔ ایان نے ایک گائے کو درخت پر چڑھتے دیکھا اور بلیاں پانی میں تیراکی کر رہی تھیں۔ ایان نے کہا، یہ جانور تو بہت عجیب ہے۔ پھر اس نے دیکھا کہ مرغی انڈے سے باہر نکل رہی ہے۔ ایان نے ہنستے ہوئے کہا، یہ دنیا واقعی الٹی ہے لیکن بہت دلچسپ بھی۔ ایان ایک گھنٹہ گھر کے پاس پہنچا جہاں گھڑی کی سوئیاں الٹی چل رہی تھیں۔ اس نے سوچا، یہاں وقت بھی الٹا چلتا ہے، یہ جگہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ ایک بزرگ نے کہا، یہاں وقت پیچھے چلتا ہے تاکہ لوگ اپنی غلطیوں کو درست کر سکیں۔ ایان نے کہا، یہ تو بہت خوبصورت خیال ہے، کاش ہمارے پاس بھی ایسا وقت ہوتا۔ ایان نے خود کو ہوا میں تیرتے ہوئے پایا، وہ گھبرا گیا اور کہا، یہ کیا ہو رہا ہے، میں زمین پر کیوں نہیں ہوں؟ لوگ ہنس کر بولے، یہاں نئے لوگ ہمیشہ ہوا میں تیرتے ہیں، لیکن فکر نہ کرو، تم جلدی ہی عادی ہو جاؤ گے۔ ایان نے کہا، یہ جگہ واقعی جادوئی ہے۔ ایان نے سوچا کہ اب اسے واپس گھر جانا چاہیے۔ ایک پرندہ اس کے پاس آیا اور کہا، میں تمہیں راستہ دکھا سکتا ہوں۔ ایان نے پرندے کا شکریہ ادا کیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں پرندے نے کہا، ہمیشہ یاد رکھو، ہر جگہ کے اصول مختلف ہوتے ہیں اور ہمیں انہیں سمجھنا چاہیے۔ ایان جادوئی دروازے سے گزرا اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ خواب تھا یا حقیقت؟ لیکن جو بھی تھا، یہ ایک ناقابل فراموش تجربہ تھا۔ ایان نے اپنی دادی کو سب کچھ بتایا اور کہا، میں نے سیکھا ہے کہ زندگی میں ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ دادی نے مسکرا کر کہا، یہی تو زندگی کا سبق ہے، ہر تجربہ ہمیں کچھ نیا سکھاتا ہے۔